السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان، ترکی اور ایران نے اسلام آباد سے تہران اور پھر استنبول تک ریل سروس بحال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ حالیہ معاہدے کے مطابق یہ کارگو ریل سروس اگلے سال سے باقاعدہ سے چلائی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ سروس سن 2009 میں شروع کی گئی تھی، مگر رواں برس کوئی بھی ٹرین اس روٹ پر چل نہ سکی، مگر اب ان تین ممالک نے اس کی 2021 میں بحالی پر اتفاق رائے کیا ہے۔ اس وقت اس ٹرین کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور یہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہی ہے۔ پاکستان اس سروس کو چلانے کے لیے کتنا تیار ہے اور اس کی بحالی کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، پاکستان، ترکی اور ایران کے درمیان ٹرین چلانے کے منصوبے پر ایک بڑا بریک تھرو سامنے آ گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہت شاندار موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ ترکی کے ٹرانسپورٹ کے وزیر نے اس منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تینوں ممالک کے درمیان اگلے سال کے شروع میں یعنی 2021 کے آغاز میں ٹرین سروس شروع کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ ٹرین اسلام آباد سے روانہ ہوگی اور تہران سے ہوتے ہوئے استنبول پر اس کا اختتام ہوگا۔ اس پروجیکٹ کو ITI یعنی اسلام آباد تہران استنبول کنٹینر ٹرین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ تجارتی سامان کو لے جانے اور واپس لانے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس طویل سفر کے دوران ٹرین تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی، جس میں یہ 1990 کلومیٹر پاکستان سے، 2600 کلومیٹر ایران سے اور تقریباً 1950 کلومیٹر ترکی کی سرزمین سے گزرے گی۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO میں ان تین ممالک کے علاوہ 7 وسط ایشیائی ممالک بھی شامل ہیں، جن میں افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغز ریپبلک، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اب اس ٹرین سروس کے تاریخی پلوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس ٹرین منصوبے کا ذکر اس وقت سے چل رہا ہے جب 1960 میں دبئی میں پاکستان، ایران اور ترکی نے مل کر RCD کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت اس منصوبے کو RCD ٹرین کہا جاتا تھا۔ جب 80 کی دہائی میں اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن یعنی ECO کے نام سے اس اقتصادی اتحاد کو نئی شکل دی گئی تو پھر اس ٹرین منصوبے کا نام بھی وہی رکھ لیا گیا، مگر دیکھا جائے تو اس منصوبے کا عملی طور پر آغاز 2009 میں ہوا، جب آصف زرداری ایرانی صدر احمد نژاد اور ترکی کے صدر عبداللہ گل نے معاہدے پر دستخط کیے، مگر اس وقت سے لے کر اب تک کئی علاقائی، بین الاقوامی اور تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ ٹرین باقاعدگی سے نہیں چلائی جا سکی۔ کبھی یہ ٹرین چلنا شروع ہوتی اور کبھی بند ہو جاتی، تاہم اس سنجیدگی سے اور باقاعدگی کے ساتھ شروع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اس ٹرین سروس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے تجارت کے حوالے سے یہ بہت اہم پروجیکٹ ہے، کیونکہ استنبول سے سمندر کے راستے تجارتی ساز و سامان پاکستان پہنچنے میں 45 دن لگتے ہیں۔ ITI ٹرین کے شروع میں اسلام آباد سے استنبول کا درمیان سفر مکمل کرنے میں 15 دن لگتے تھے، مگر بعد میں آہستہ آہستہ کئی رکاوٹیں دور کی اور جس کے بعد یہ فاصلہ 11-11.5 دن رہ گیا ہے۔ سامان کی ترسیل میں کم وقت لگنے کے باعث تینوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں بے حد اضافہ ہوگا، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو مزید اہم ہے۔ پاکستانی حکام سمجھتے ہیں کہ اگر ترکی تک سامان کی ترسیل میں وقت کم لگے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یورپ کے ساتھ تجارت مزید پھیل جائے گی۔ استنبول اور یورپ کے درمیان پہلے سے ہی ایک ٹرین سروس چل رہی ہے، چنانچہ اسلام آباد یا پاکستان کے دیگر شہروں سے روانہ ہونے والا سامان تہران سے گزرتا استنبول اور پھر وہاں سے یورپ میں داخل ہو جائے گا۔ یورپ پاکستان سے مختلف قسم کی اشیاء خریدتا ہے۔ اگر یورپی ممالک تک رسائی میں کم وقت لگے تو پاکستانی ایکسپورٹس میں بڑا اضافہ ممکن ہے، جس سے قیمتی زر مبادلہ ملک میں آئے گا اور اس سے روپے پر دباؤ کم ہوگا۔ ناظرین، اس کارگو ٹرین سروس کو کچھ مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اب ہم اس مسائل پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ جہاں تک اس منصوبے میں تکنیکی رکاوٹوں کا تعلق ہے تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ریلوے گیج کا مختلف ہونا ہے۔ یہ ٹرین اسلام آباد سے روانہ ہوتی ہے اور لاہور اور سکھر کے راستے کوئٹہ پہنچتی ہے۔ اگلے مرحلے میں یہ پاکستان کے سرحدی شہر تفتان سے گزر کر ایران کے شہر زاہدان پہنچتی ہے۔ زاہدان سے ریل کی پٹری کا گیج مختلف ہو جاتا ہے اور استنبول تک سٹینڈرڈ گیج کی پٹری شروع ہو جاتی ہے، جس پر پاکستانی ٹرین نہیں چل سکتی، اس لیے یہاں سے کنٹینرز کو ایران کی ریل گاڑی پر منتقل کیا جاتا ہے اور جو انہیں استنبول تک لے جاتی ہیں۔ ایک اور رکاوٹ ایران پر لگائی گئی بین الاقوامی پابندیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس منصوبے پر سرمایہ کاری حاصل کرنا دشوار ہے۔ تاہم ایران اور چین کے درمیان 25 سالوں میں محیط $400 ارب کی سرمایہ کاری کا معاہدہ
ہو چکا ہے۔ اس معاہدے سے ایران کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد مغربی ممالک خصوصاً امریکی پابندیاں اپنا اثر کھو دیں اور کوئی بھی ملک انہیں سنجیدہ نہ لے، جس سے ایران کے لیے بھی بہت سے راستے کھل سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ شروع میں ITI ٹرین 20 بوگیوں یا کنٹینرز پر مشتمل ہوگی، تاہم اس میں اضافہ کیا جائے گا اور پاکستان اگلے مرحلے میں اس منصوبے کو روس، افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک تک پھیلانا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس ٹرین سروس کے بارے میں چند اہم معلومات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔